السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز میں آج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی کراز کی جہادی مہم اور شامی سرزمین پر جہاد کی تیاری کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، عراق اور شام کی سرحد پر دریائے فرات کے شمالی حصے میں کراز واقع ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے آرمی چیف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی بغاوت کچلنے کے بعد کراز پہنچے۔ آپ نے اسلامی لشکر کو دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ رومیوں نے یہ حالات دیکھ کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان کے آس پاس جو ایرانی فوجی چھاؤنیاں تھیں ان سے بھی انہوں نے مدد مانگ لی۔ ان کے علاوہ جو عرب قبائل بھی رومیوں کے ماتحت تھے ان سب سے مدد لی گئی۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم فوج تیار ہو گئی۔ اسلامی لشکر نے یہاں آ کر پڑاؤ ڈالا تو اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ پورا مہینہ ان کا یہیں گزرا۔ پھر 15 ذیقعد 12 ہجری تک دونوں فوجیں اسی طرح آمنے سامنے پڑی رہیں۔ دونوں فوجوں کے درمیان دریا حائل تھا۔ آخر رومیوں نے پہل کی اور دریا پار کر کے اس طرف آ گئے۔ خلیفہ وقت سیدنا ابو بکر کے آرمی چیف سیدنا خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو صفیں درست کرنے کا حکم دیا۔ جنگ شروع ہوئی، گھمسان کا رن پڑا۔ سیدنا خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو حکم دیا، دشمن کی فوج کو منتشر نہ ہونے دو بلکہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لو اور پھر لڑو۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور رومیوں اور ایرانیوں کے عظیم لشکر درہم برہم ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں دشمن کے 1 لاکھ سپاہی مارے گئے۔ سیدنا خالد بن ولید کے اس جہاد کا زمانہ محرم 12 ہجری سے صفر 13 ہجری تک 1 سال 1 ماہ بنتا ہے۔ اس مختصر سی مدت میں ان کے ہاتھ سے جو فتوحات ہوئیں وہ جہاد کی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے۔ اس جہاد اور قتال کا دائرہ خلیج فارس سے لے کر شام کی سرحد تک وسیع ہے۔ پھر یہ جہاد و قتال کسی ایک قوم سے نہیں لڑا گیا بلکہ ان میں ایرانی، رومی، عرب قبائل سب ہی شامل تھے، اور ہر موقع پر تعداد اور اسلحے کی زیادتی دشمن کو حاصل تھی۔ اسلامی لشکر کی تعداد ہر موقع پر دشمن کے مقابلے میں کم رہی اور ساز و سامان بھی ہمیشہ کم تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سیدنا خالد بن ولید کے ہاتھ پر اسلامی لشکر کو عظیم الشان فتوحات سے نوازا۔ ان تمام مارکوں میں کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کسی علاقے کو فتح کرتے ہی آگے نہیں چل دیتے تھے بلکہ فتح کیے ہوئے علاقوں کا باقاعدہ بندوبست کرتے، وہاں کا باقاعدہ حاکم مقرر فرماتے، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا، اسلامی تعلیمات سے انہیں روشناس کروایا جاتا اور وہ اسلامی تعلیمات اور خوبیوں کے بہت جلد دلدادہ ہو جاتے۔ اس لحاظ سے سیدنا خالد بن ولید دنیا کے نقشے پر ایک عظیم ترین فاتح بن کر سامنے آئے اور ان جیسی مثال کوئی اور پیش نہ کر سکا۔ ان تمام ابتدائی فتوحات کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا خالد بن ولید کو شام کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ روم کا بادشاہ ہرقل طاقت کے نشے میں غرق تھا۔ اس نے ایرانیوں کے مقابلے میں بھی فتوحات حاصل کی تھیں۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے اس نے جنگ کی تیاریاں پہلے سے شروع کر رکھی تھیں۔ ہرقل ان دنوں حمص میں تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے سیدنا اسامہ کا جو لشکر روانہ فرمایا تھا اس سے رومیوں پر فتح حاصل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی اس فتح کی خبر ہرقل کو ملی تو اس نے پادریوں کو بلایا اور کہا، یہی وہ بات ہے جس سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا لیکن تم اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب دیکھو، یہ عرب 1 مہینے کے فاصلے پر سے تم پر حملہ کرتے ہیں، تمہیں سبق سکھاتے ہیں اور خود زخم کھائے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس پر اس کے بھائی نیاف نے کہا، آپ بلقا میں فوج کا ایک دستہ مقرر کر دیں۔ ہرقل نے یہ مشورہ مان لیا اور وہاں ایک دستہ مقرر کر دیا۔ گویا ہرقل پہلے ہی خبردار ہو چکا تھا اور مسلسل جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کی مسلسل کامیابیوں کی خبریں بھی مل رہی تھیں اور یہ خبریں اسے بدحواس کر رہی تھیں۔ اس نے شام کی حدود میں موجود عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی مہم شروع کر دی۔ اس طرح وہ اسلام کے خلاف ایک عظیم ترین فوج جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے۔ ان کے حوصلے بہت بلند تھے، ان کے لیے شام کی طرف بڑھنا بہت آسان ہو چکا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو کیسر روم کی عظیم تیاریوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے بھی شام پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ یہ معمولی مہم نہیں تھی، اس لیے صحابہ سے بھی مشورہ کیا گیا۔ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ ان میں سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص،
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ ان حضرات کے سامنے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق نے تقریر کی۔ اس تقریر میں آپ نے فرمایا سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف توجہ فرمائی تھی، لیکن اسی دوران آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسلامی لشکر کو شام کی طرف روانہ کروں، اس بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اے خلیفہ رسول، آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، آپ ہمیں جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم جانے کو تیار ہیں۔ جب سب نے جانے پر اتفاق کر لیا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یہ اہل روم بہت تیز دھار اور مضبوط ہیں، لہذا بھرپور تیاری کرنا ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیسر کے خلاف اعلان جنگ سے پہلے اس کے نام ایک خط روانہ فرمایا۔ اس خط کے ذریعے آپ نے سب سے پہلے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس پیغام کے جواب میں کیسر روم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ تب سیدنا ابو بکر صدیق نے فوجوں کے لیے ساز و سامان مہیا کرنے کا بندوبست شروع کیا، فوجوں کو ترتیب دینے لگے۔ مہم بہت بڑی اور اہم تھی، اس لیے اب جو قدم بھی اٹھاتے اس پر خوب غور کرتے، اور اسی لیے فوجوں کی روانگی میں تاخیر ہو رہی تھی۔ یمن اور حجاز کے مجاہدین جرف کے مقام پر خیمہ زن تھے، وہ اس تاخیر سے پریشان ہوئے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم بہت بے چین ہیں، ہمیں جلد از جلد شام کی طرف روانہ فرمائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں پیغام بھیجا، تم ہی لوگوں کے انتظامات کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، مطمئن رہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق شام کی طرف جو فوج روانہ کرنے والے تھے، اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں حجاز اور یمن کے زبردست مجاہد قبائل تو شریک تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو بدر اور احد جیسے غزوات میں شریک رہ چکے تھے۔ ایسے صحابہ کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ ان کے علاوہ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل بھی حضرموت اور عمان وغیرہ کی مہمات سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچ چکے تھے، انہیں بھی ایک تازہ دم فوج کے ساتھ لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ سیدنا عمر بن عاص بھی مرتدوں سے فارغ ہو چکے تھے، وہ ان دنوں قضاء کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہلا بھیجا، اے خلیفہ رسول، میں اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، آپ جو حکم فرمائیں۔ ان کے اس جواب پر انہیں بھی مدینہ منورہ بلوا لیا گیا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو فوجوں کی روانگی کا وقت آ گیا۔ اس وقت پورے لشکر کو دیکھنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق ایک ٹیلے پر چڑھے اور اس عظیم لشکر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب آپ نے سارے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ان 4 لشکروں میں سب سے بڑا لشکر سیدنا یزید بن ابی سفیان کا تھا، دوسرے لشکر کے سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح تھے، تیسرا لشکر سیدنا عمر بن عاص کی قیادت میں تھا، اور چوتھے لشکر کے سالار سیدنا شرجیر بن حسنہ تھے۔ یہ 4 تو بڑے لشکر تھے، ان کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے لشکر بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ان لشکروں کو باری باری روانہ فرماتے رہے، انہیں ہدایات بھی دیتے رہے، ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے رہے۔ ہر روز ایک لشکر روانہ فرماتے، اسے رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر آتے اور الوداع کہتے۔ یوں سیدنا صدیق اکبر نے شام میں بھرپور جہادی مہم کے لیے ایک راستہ تیار کیا اور فتوحات شام کا آغاز ہوا۔ ناظرین، شامی فتوحات کے مارکوں کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ نگہبان۔